मुल्तान की नौजवान लड़की है जी सानिया जहरा, जिसकी दिल दहला देने वाली मौत की तहकीकात जारी हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया खुदकुशी का है। वाकया मंजर आम पर आने के बाद ये सानिया जहरा सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। 20 साल सानिया जहरा की लाश उनके ससुराल के घर से मिली थी। सानिया जहरा की लाश मिलने के बाद उन्हें बगैर पोस्टमार्टम के दफनाया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर सानिया जहरा की कब्र कुशाई करके उनका पोस्टमार्टम किया गया है। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में चंद चीज़ें वाज़ेह हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं है, किसी आज़ा में कोई फ्रैक्चर नहीं है, जबकि मौत की वजह गला जो है वो दबना है या घुटना है, ये वजह है। और इस वाक़े पर हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक शोर मचा हुआ है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए। कुछ मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि जिनके शौहर इसमें मुलव्विस हैं, उन्होंने इनको मारा है, फिर खुदकुशी का रंग देकर इसको लटकाया गया लाश को। इस वक्त ब्यूरो हेड ताहिर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, वो हमें हक़ाइक़ बताएंगे कि आखिर इसके पीछे मामला है क्या। जी ताहिर साहब बताइएगा। देखिए जी, ये वाकया है इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। ये 8 तारीख को हुआ है और आज आप देख लें तकरीबन 4 से 5 रोज गुजर चुके हैं और सोशल मीडिया पर ये हाइप क्रिएट करता जा रहा है। लोग अपने अपने व्यूज, अपने अपने कमेंट्स के चक्कर में इसको मुख्तलिफ रंग दे रहे हैं और ये वाकया यूं कह लें कि आप बदनामी का भी बायस बनता जा रहा है। कहीं इस पे कहा जाता है कि पैसों की लालच में किया गया, कहीं इसमें कहा जाता है कि ये जिस्मानी तशद्दुद किया गया और जो घर की लड़ाइयां थी वो इस रुख को इख्तियार किया। ताहम अभी तक जो चीजें सामने आई हैं पुलिस जराए के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें तशद्दुद कहीं साबित नहीं हुआ और गले पे उसके निशान है, गला दबने से मौत हुई है और उसमें जो बज़ाहिर तस्वीर है जिसमें देखा जा सकता है कि उनको फंदा लगा हुआ और लगता है बज़ाहिर ऐसा है कि उन्होंने मुबैना किया। मगर इस मामले की हाइप बहुत क्रिएट हो चुकी है। जो मकतूला जो है उनके वालिद ने इल्जाम लगाया है कि उनकी बेटी को कत्ल किया गया है, तो इसकी बकायदा फोरेंसिक टीम आई, उन्होंने कब्र कुशाई की और अभी फोरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो इस सारे मामले को तो अभी ताहिर साहब ये बताइएगा कि क्या जो लोग बता रहे हैं या फिर इनके अहले खाना बता रहे हैं कि इनके शौहर के साथ कुछ चपकलिश या फिर कोई घरेलू तनाज़ा था जिस पर कि ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि मर्डर किया गया, या किस वजह से था वो झगड़ा? देखिए, मोस्ट ऑफ दैट तो सोशल मीडिया पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है या जो घर में कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है दौलत का लालच। मगर दोनों खानदान ही बहुत स्ट्रांग है, दोनों का ही बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, तो बज़ाहिर पुलिस को भी दौलत का लालच इसमें कोई नजर नहीं आ रहा है। इस पहलू के हवाले से उनके शौहर पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो अपनी बीवी की जमीन डिमांड कर रहे थे, मगर पुलिस को ये पहलू फिलहाल नजर नहीं आया। जो मुतलका पुलिस ऑफिसर है उन्होंने इस पर तफ्तीश की है और सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से उन्होंने हर दायरे पर तफ्तीश की है, मगर अभी तक कोई ऐसा पहलू सामने आ नहीं रहा। हाँ जी, हाँ, उनके बच्चे, जो एक बच्चा है वो ये कहता है कि मेरी उम्मा को मारा था उन्होंने। उस बेस पर ये सारा जो है वो दोबारा से तफ्तीश ये बच्चे की एज क्या है? ये बच्चा छोटा बच्चा है, 3 से 4 साल का बच्चा है। तो 3 से 4 साल का बच्चा झूठ तो नहीं बोल सकता, जो उसने आंखों से देखा वही बयान किया होगा, क्योंकि नामुमकिन है कि इतने छोटे बच्चे को कोई गलत बात बताई जाए और वो उसको दोहराए उस तरीके से। बिल्कुल, इसमें हो सकता है डिफरेंट एंगल हैं ये वाली बातों के, मगर जाहिर सी बात है पुलिस ने शवाहिद पर चलना है, फोरेंसिक रिपोर्ट आनी है, वो भी पेंडिंग है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये इनके और बच्चे हैं या फिर एक ही बच्चा है? इनका एक ही बच्चा है और जिस तरह सोशल मीडिया पर हर तरफ ये ब्लेम किया जा रहा था कि ये हामला खातून थी और हामला खातून को कत्ल किया गया, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस बात को भी बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाज़ेह लिखा गया है कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। अच्छा, अब जो इनका शौहर है उसका मौक़िफ़ क्या है? देखिए, उनका मौक़िफ़ तो अभी तक सामने नहीं आया। उन्होंने खुद ये कॉल की थी इनके वालिद को और ये सारा मामला बताया था कि इन्होंने खुदकुशी की है। वहां पर जो जराए हैं वो ये कहते हैं कि इन्होंने पहले तो हामी नहीं भरी कि हम पोस्टमार्टम करवाएंगे और इन्होंने पहले जो आमादगी का इजहार किया कि बच्ची की तदफीन कर दी जाए। जब तदफीन हो गई तो उसके बाद एक दिन के बाद इन्होंने घर जाने के बाद मुल्तान जब वो अपने घर पहुंचे तब उन्होंने फिर ये इल्जाम लगाया। फिर पुलिस ने इसकी FIR दर्ज की
اور پھر FIR درج ہونے کے بعد قبر کشائی ہوئی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ FIR کس کی مدعیت میں درج ہوئی ہے اور اس میں دفعات کون کون سی لگی ہیں؟ مقتولہ کے والد اسد عباس شاہ ہیں، ان کی کہنے پر یہ درج ہوئی ہے اور اس میں قتل کی دفعات کے تحت انہوں نے FIR درج کروائی ہے، جس پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے باقاعدہ ٹیم یہاں پر بھیجی اور انہوں نے یقین دہانی کروائی سوشل میڈیا کی ہائپ کے بعد کہ ہم یہاں پر سارے معاملے کو خود دیکھیں گے. پھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ٹیم بھیجی، انہوں نے یہاں پر باقاعدہ ان سے ملاقات کی اور ان کی اپنی موجودگی میں اگلے دن اس کا فرانزک کے لیے نمونے لیے گئے، قبر کشائی ہوئی اور فرانزک رپورٹ جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے آئے گی، مجھے لگتا ہے کہ اس میں یہ سارا معاملہ بظاہر طور پر کلیئر ہو جائے گا. اچھا، باخر میں مجھے یہ بتائے گا کہ طاہر یہ جو سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکولیٹ ہو رہا ہے یہ سارا معاملہ اور اس پر بحث ہو رہی ہے، اس میں تو بڑے سنگین الزامات ہیں کہ ان کی زبان کاٹی گئی، پھر ان کو مارا گیا، پھر لٹکایا گیا، رنگ دیا گیا خودکشی کا. تو یہ زبان کاٹنے والا جو معاملہ ہے یہ کیسے بن گیا؟ دیکھیں، اس میں سب سے بڑا جو پہلو ہے وہ محرم الحرام کا ہے. اس میں مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے یہ ان چیزوں کو رنگ بھی دیا جا رہا ہے کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ ایک اس سے ہے. تو اس وجہ سے ایک سب سے بڑا جو پہلو بھی تک نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا پر وہ مذہبی منافرت کا ہے کہ ڈیفرنٹ لوگ اپنے اپنے فرقے کے مطابق الزام لگا رہے ہیں اور اسی حوالے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. تاہم جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں ابتدائی طور پر تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ زبان کٹی ہوئی ہوگی تو وہاں نظر آئے گی، جبڑا ٹوٹا ہوا ہوگا تو وہاں پر مینشن ہوگا، جسم پر تشدد کے نشانات ہوں گے تو وہاں مینشن ہوگا، مگر ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. ہاں جی، اس میں صرف اور صرف جو ایک پہلو قتل کا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ جب انہیں پھندے پر لٹکایا گیا جس سے گردن دبنے سے ان کی موت ہوئی، وہ موت پہلے ہو چکی تھی، بعد میں اس کو رنگ دیا گیا اس طرح کا کچھ میں فنگر پرنٹ کے نشانات کیونکہ فورینزک سے سامنے آتے ہیں، وہ پہلو دیکھا جا رہا ہے یا پھر انہوں نے واقعی خودکشی کی. صرف یہ دو پہلو فورینزک رپورٹ سے ہی کلیئر ہوں گے. صحیح. اچھا، ویسے جو ان کے والد ہیں جنہوں نے یہ الزام لگایا یا پھر جو کہہ رہے ہیں کہ مرڈر کیا گیا ان کی بیٹی کا، انہوں نے کچھ بتایا ہے کہ اس سے پہلے کبھی کوئی جھگڑا یا پھر کبھی کچھ اس طرح کی صورتحال ہوئی ہو کہ ڈومیسٹک وائلنس کا یہ خاتون شکار ہوں؟ کچھ ایسی باتیں انہوں نے بتائی ہیں؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری بیٹی مجھ سے چھپاتی تھی، مجھے خاندان والوں کو یہ بات پتا تھی کہ میرے داماد اور میری بیٹی کے درمیان لڑائیاں رہتی تھیں، میری بیٹی یہ بات مجھے نہیں بتاتی تھی کہ تاکہ اس کا گھر بسا رہے، اور اس بیس پر انہوں نے یہ الزامات لگائے ہیں کہ میرے داماد نے تشدد کر کے میری بیٹی کو قتل کیا. اچھا، میرے داماد نے تشدد کر کے میری بیٹی کو مارا. لیکن نبی خیر، یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ پریگننسی کی بھی بات ہو رہی ہے اور دوسرا کچھ مرڈر کے حوالے سے بھی یہ ساری صورتحال ہے. اب مجھے بتائیے گا پنجاب پولیس اس معاملے کو کتنی ریپڈلی اس کیس پر کام کر رہی ہے کہ جلد از جلد جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے آئے. جو فورینزک رپورٹ ہے کب تک آئے گی منظر عام پر؟ فورینزک رپورٹ میں جو ٹائم ہوتا ہے وہ 4 سے 5 دن کا ہوتا ہے اور فورینزک جو نمونے ہیں وہ آج سے 2 روز قبل حاصل کیے گئے ہیں، تو تقریباً 2 روز اور لگ سکتے ہیں فورینزک رپورٹ میں. اور اس سے فورینزک رپورٹ کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، وہ تو ماہرین کا بہتر بتا سکتے ہیں. تاہم پنجاب پولیس کی اگر بات کریں تو پولیس نے اپنے قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے جو پوسٹ مارٹم ہے اور قبر کشائی تھی وہ جلدی سٹیپ لے لیے، جس کی وجہ سے بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ زیادہ جو وہ ہیں اس میں شواہد ہیں وہ پولیس نے حاصل کر لیے ہیں. اور سی پی او ملتان کا بھی کل ہماری ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس پہلو میں جو تفتیش ہے اس کی ہر چیز کو مکمل کیا ہے اور اس کو دیکھ رہے ہیں، کینلی طور پہ آبزرو کر رہے ہیں. اور کیونکہ انہیں پریشر بھی بہت ہے، سوشل میڈیا کا بھی بہت پریشر ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بھرپور اس میں تفتیش کریں گے اور جو بھی ریزلٹ ہوں گے وہ شیئر کریں گے. اچھا، لیکن اس میں جو انویسٹیگیشن اس میں طاہر وہ جو ہوئی ہے اس میں ایک اور بات بڑی عجیب سی ہے. یہ نابالغ تھی جب ان کی شادی ہوئی ہے، 14 سال کی عمر میں کہا گیا ہے کہ ان کی شادی ہو گئی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیملی ہسٹری بھی ہے سوسائیڈل بیہیویئر کی، اور ان کا جو بھائی ہے اس نے بھی تقریباً 6 مہینے پہلے سوسائڈ ہی کی تھی. اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، اس کا ایک اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے. اس کا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ انہوں نے جس فیملی میں شادی کی وہ بہت رچ فیملی ہے، تو اس میں ان کے والد نے بچی کو جب شادی کی تو انہوں نے اس کی ایج کا خیال نہیں رکھا
اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جس طرح 13 سے 14 سال کی عمر میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی شادی ہوئی اور وہ اس وقت کافی چھوٹی تھیں. تو اس میں یہ پہلو نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ جو جس گھر میں ان کی شادی ہوئی ہے وہ بہت رچ تھا. انہوں نے اپنی بچی کی نہ ایج کا خیال کیا اس میں شادی کرنے کے رشتے میں, اور ان کے جو بھائی ہیں اور ان کی بہو, جو مقتولہ کے بھائی اور بہو اور اسد عباس شاہ کے بیٹے اور بیوی جو تھے, ان کا بھی مبینہ طور پر یہ کہتے تھے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے, اور وہ ان کی بھی جو موت ہے وہ 1 سے 1.5 سال قبل ہوئی تھی. تو ان کے خاندان میں بظاہر طور پر یہ لگتا ہے کہ وہ پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایکسٹریم تھوڑے سے بیہیویئر کے مالک تھے, تو جو بھی چیز تھی اس کو باقاعدہ طور پر وہ ذرا سیریس ہو کے لیتے تھے. تو اسی حوالے سے پولیس نے مختلف چیزوں کو پھرولا ہوا ہے, ان کے گھر سے بھی پوچھ گچھ جاری ہے. لیکن ابھی نا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کافی رچ فیملی تھی, جو لڑکا ہے جو کہ اس کا ہسبینڈ تھا, لیکن جو خبر سامنے آئی ہے وہ تو یہ آئی تھی, خیر پتہ نہیں ریومر جو مطلب ایک الزام بھی ہو سکتا ہے, ان کے مبینہ طور پر یہ کہا گیا ہے نا کہ جی جو سید علی رضا بخاری ہے وہ پیسوں کا تقاضا کر رہا تھا, جس پہ اس نے منع کیا اپنے ماں باپ سے پیسے مانگنے پر, تو یہ واقعہ پیش آیا. بالکل اسی طرح ہی ہے. آپ اگر وہ صرف تصویر دیکھ لیں ان کے روم کی, تو وہ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں. ان کی جہاں شادی ہوئی تھی وہ ایک اچھا گھرانہ ہے ملتان کا, تو اس میں یہ بات کہیں نہ کہیں رد ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تاہم لالچ تو انسان کو کسی بھی سٹیج پر آ سکتا ہے, مگر بظاہر طور پر جو لڑکی کے والد ہیں ان کا خاندان کم نظر آتا ہے, اور جو لڑکے والے ہیں وہ جو ابھی تک بھی ان کے جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں ان کا خاندان سٹرونگ ہے. اس میں دولت کا اب دیکھتے ہیں کہ کیا چکر ہے, کیونکہ کہا گیا جی پیر بھی ٹوٹے ہوئے تھے, زبان کٹی ہوئی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جناب دانت بھی فریکچر تھے, ٹوٹے ہوئے تھے. تو اب کیا حقائق ہیں یہ تو آگے آنے والے دنوں میں سامنے آ جائیں گے. طاہر بہت شکریہ, آپ نے ڈیٹیل میں ہمیں اس سے بتایا ہے. تو اللہ کرے کہ جلد از جلد اس کیس کو حتمی انجام تک پہنچایا جائے, اور جس کسی نے اگر زیادتی کی ہے اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.